ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲಾಣಿ ವಿಲಾಗ್ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ शुरू करने पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो स्टार्ट न दिल रहा गम उठाने के काबिल, रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा न हमें मुस्कुराने के काबिल। जो अल्लाह की मखलूक पर तरस नहीं खाता, अल्लाह उस पर तरस नहीं खाता। कुदरत जब थप्पड़ मारती है ना, वो दिल पर नहीं सीधा रूह पर जा लगता है। औरत के शोहर ने कहा, मालदार शख्स ने कहा, ए औरत, ए खातून, तूने सांप का शोहर को तो पहचान लिया, तूने मुझे नहीं पहचाना। जब उस भिखारी के सामने, मांगने वाले के सामने दस्तरखां बिछाने लगी, जब इसकी नजर भिखारी के चेहरे पर पड़ी, इस औरत की चीख निकल गई। वो एक बादशाह था, उसकी पिपलियों के जो मसल थे वो काम करना छोड़ गए। अपनी उंगल से बादशाह की पलकें ऊपर करता और बादशाह की पलकें नीचे करता। इंसान के पास तमाम सलाहियतें अल्लाह ही की अता करदा हैं। यही ज़बान गूंगे के मुंह में भी मौजूद है, मगर बोलने की सलाहियत नहीं। ये कान अल्लाह ताला ने बहरे को भी अता किए हैं, कान तो दिए हैं मगर सुनने की सलाहियत नहीं दी। यही आँखें अल्लाह ताला ने नाबीने को भी अता की हैं, आँखें तो दी हैं मगर देखने की सलाहियत नहीं दी। सुनिए, अगर अल्लाह ने आपको और आपके बच्चों को आँखें दी हैं और साथ में देखने की सलाहियत भी दी है, ज़ुबान भी दी है और साथ में बोलने की सलाहियत भी दी है, कान भी दिए हैं और साथ में सुनने की सलाहियत भी दी है, अगर फिर भी आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी नहीं कर पा रहे, तो फिर गैरत के कानों से सुन लो, तुमसे वो जानवर कहीं ज़्यादा अच्छा है, तुम उस जानवर से भी गए गुजरे हो जो बेज़बान होकर अपने अपने रंग में शुक्र इलाही बजा ला रहा है, जो घास खाकर भी अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करता, शुक्र पे शुक्र करता चला जा रहा है। किसी अल्लाह वाले से पूछा गया, क्या हाल है? कहा, कोई हाल नहीं, अल्लाह की नेमतें खा खा कर दांत टूट गए हैं, ज़बान उसकी नाशुक्री से फिर भी बाज नहीं आ रही। तो आज के हमारे सबक का जो उन्वान है वो है, गरीबों की मदद करने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी गरीब नहीं होता। दूसरों को खिलाने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं रहता। प्यासों को पानी पिलाने वाला, भूखों को खाना खिलाने वाला ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर भूखा नहीं रहता, प्यासा नहीं रहता। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गरीबों की मदद किया करो, क्योंकि गरीबों की मदद करने वाला शख्स ज़िंदगी में कभी भी गुर्बत की दलदल में फंसता नहीं। ऐसे शख्स पर गुर्बत अटैक नहीं करती, ऐसे शख्स की नस्लें आबाद रहती हैं, ऐसे शख्स की नस्लें सखावत करती हैं। जो शख्स भूखों को खाना खिलाता है, प्यासों को पानी पिलाता है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज़ वाक़या सुनाना चाहूँगा। एक मालदार शख्स था जो अपनी बीवी के साथ दस्तरखां पे बैठ के रंग बरंगे खाने खा रहा था। दस्तरखां अल्लाह ताला की नेमतों से भरा पड़ा था, रंग बरंगे खाने लगे हुए थे और ये अपनी बीवी के साथ दस्तरखां पे बैठ के खाना खा रहा था। इतने में दरवाजे पर किसी साइल ने दस्तक दी। है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला, है कोई प्यासे को पानी पिलाने वाला। 3 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं मिला, मैं वक्तों का मारा हूँ, मैं दर्दों का मारा हूँ, गुर्बत ने आन घेरा है, गुर्बत की दलदल में कुछ इस तरह फंसा हूँ कि बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। 3 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला। है कोई 3 दिन के भूखे की भूख मिटाने वाला, है कोई 3 दिन की प्यासे की प्यास बुझाने वाला। जब इस मालदार शख्स के कानों तक ये आवाज़ आई ना, इसने जब दर्द भरी आवाज़ सुनी, भूखे की आवाज़ सुनी, तो इस मालदार शख्स ने अपनी बीवी को कहा कि ये सारा का सारा दस्तरखां उठाओ, दरवाजे पर जाकर फ़कीर के सामने रख दो, मांगने वाले के सामने रख दो। याद रखना, जो हमारे दरवाजे पर रोटी मांगने के लिए आता है, सुबह सवेरे 10 रुपये मांगने के लिए आता है, हम इसे फ़कीर बोलते हैं, जबकि ये फ़कीर नहीं होता, ये भिखारी होता है। इसे भिखारी कहना चाहिए। फ़कीर में और भिखारी में बड़ा ही फ़र्क है। फ़कीर किसे कहते हैं और भिखारी किसे कहते हैं? जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, और जो दुनिया वालों को ठुकरा दे उसे फ़कीर कहते हैं। उसे अल्लाह वाला कहते हैं जो दुनिया वालों को ठुकरा दे। शोहर का हुक्म सुनते ही बीवी ने क्या किया, सारा का सारा दस्तरखां उठाया
تمام کے تمام کھانے اٹھائے، باہر گئی، دروازہ کھولا، جب اس بھکاری کے سامنے، مانگنے والے کے سامنے دسترخوان بچھانے لگی، جب اس کی نظر بھکارے کے چہرے پر پڑی تو اس عورت کی چیخ نکل گئی، ایک دم مالدار کی بیوی رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی۔ مالدار شخص جلدی سے اٹھا، دروازے پر آیا، کسی نے میری بیوی کو کچھ کہا تو نہیں؟ مانگنے والے بھکاری نے میری بیوی کو کیا کہا کہ وہ اچانک رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی؟ مالدار شخص بیوی کو کہنے لگا کہ آخر کس چیز نے آپ کو اس کا در رلایا؟ رونے کی وجہ بیان کرو، جلدی کرو۔ بیوی نے کہا اندر چلیے، اپنی جگہ پر بیٹھیے، میں آپ کو ساری کی ساری کہانی سناتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی بادشاہ کو اپنی جگہ پر لے گئی، اسے بٹھایا، پھر کہا کہ یہ جو مانگنے والا بھکاری تھا، جو 3 دن کا بھوکا تھا، ایک وقت تھا کہ یہ بادشاہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا، رئیس تھا، اس کے نوکر تھے، چاکر تھے، ہزاروں لوگ اس کے حکم پر ناچتے تھے، ہزاروں لوگ اس کے حکم کی تابع داری کرنے کے لیے دروازے کے سامنے انتظار میں کھڑے رہتے تھے۔ اس کے پاس ہزاروں نوکرانیاں تھیں، ہزاروں غلام تھے، ہزاروں ملازم تھے، اور کمال کی بات، حیران کن بات یہ تھی کہ میں اس کی بیوی تھی، میں اس کی بیوی تھی۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کے پاس ایک غریب شخص آیا، اس نے آ کر اسے اپنے حال سے آگاہ کیا کہ 3 دن ہو گئے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن کے بھوکے میرے بچے روٹی روٹی کر رہے ہیں، ان کا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے، تیرے دروازے پر آیا ہوں، اگر ہو سکے تو میرے غریب بچوں کے لیے کوئی امداد کر دو۔ تو اس نے بجائے امداد کرنے کے، بجائے مدد کرنے کے، بجائے غریب بچوں کی بھوک مٹانے کے، ان کی پیاس مٹانے کے، اس نے ملازموں کو کہا کہ اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دو، کیونکہ اس کے پاس مال تو تھا، دولت تو تھی، لیکن اخلاق جیسی نعمت سے یہ شخص محروم تھا، اس کے پاس اخلاق جیسی دولت نہیں تھی۔ ملازموں کو کہا، نوکروں کو کہا کہ دھکے دے کر اس غریب کو میری حویلی سے باہر نکال، میرے محل سے باہر نکال۔ اس ظالم نے دھکے دے کر اس غریب شخص کو باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس نے اللہ سے شکوہ کیا ہوگا نا، ہائے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اس لیے جب دروازے پر کوئی سائل مانگنے کے لیے آئے تو ضرور کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرو، کیونکہ مانگنے والا فقیر صرف روٹی مانگنے نہیں آتا، وہ دعا دینے بھی آتا ہے۔ جب غریب شخص نے اس کے حق میں بد دعا کی، جب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اس کی تباہی کا ذریعہ بن گئے۔ اسی دن سے اس کی تباہی شروع ہو گئی، اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ یہ دن بدن غریب تر غریب ہوتا گیا، دن بدن نقصان میں جاتا گیا، دن بدن غریب ہوتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار سب کے سب اسے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے۔ ہزاروں ملازم تھے، چھوڑ کے چلے گئے، نوکرانیاں تھیں، چھوڑ کر چلی گئیں۔ اس کے ایک حکم پر جو ہزاروں مرتبہ لبیک کہتے تھے، سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے حکم پر ناچنے والے، اس کے حکم پر اٹھنے والے، بیٹھنے والے سب کے سب اسے تنہا اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ سب مطلب پرست تھے۔ جب تک اس کے پاس پیسہ تھا تب تک سب کچھ تھا، غیر بھی اپنے تھے۔ جب غریب ہوا، جب غربت کا شکار ہوا، جب پیسہ ہاتھ سے گیا، آج تو اپنے بھی غیر لگنے لگے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، تیرے کھانے کے لیے میرے پاس روٹی نہیں ہے، میرے پاس کپڑا نہیں ہے۔ تو پھر میں وہاں سے طلاق لے کر آپ کی زندگی میں نے آپ سے نکاح کیا۔ یہ ساری کہانی سننے کے بعد اس عورت کے شوہر نے کہا، مالدار شخص نے کہا، اے عورت، اے خاتون، تو نے سابقہ شوہر کو تو پہچان لیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں وہی شخص تو ہوں جس کو اس نے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جب اس نے مجھے مار پیٹ کے گھر سے باہر نکالا، ادھر سے میرے بچے 3 دنوں سے بھوکے تھے، ادھر سے اس نے مجھ پر ظلم کیا، تو میں مظلوم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔ اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن وہ منصف بھی ہے، وہ منصف بھی ہے۔ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں، سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔
آج تو اسے جس حال میں دیکھ رہی ہے، اس بھکاری کو جس حال میں دیکھ رہی ہے، یہ اس کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور مجھے جس حال میں دیکھ رہی ہے یہ میرے صبر کا نتیجہ ہے۔ میں نے غربت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ، اللہ پر پختہ یقین کیا۔ اللہ پر پختہ یقین کرنے والے کبھی بے یار و مددگار نہیں رہتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صاحب، اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ اس وقت تک آپ سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا، اگر وہ فرعون نہ بنتا، اللہ تعالیٰ نے اسے کرم سے بھی نوازا، فضل سے بھی نوازا، مال و دولت سے بھی نوازا، اچھے وقت سے نوازا، مالداری سے نوازا، اچھے نام سے نوازا، شہرت سے نوازا، غلاموں سے نوازا، نوکرانیوں سے نوازا، دیکھ بھال کرنے والوں سے نوازا، فکر کرنے والوں سے نوازا۔ اگر وہ فرعون نہ بن بیٹھتا تو یہ نوبت دیکھنے کو نہ ملتی، یہ وقت دیکھنے کو نہ ملتا۔ اگر وہ فرعون نہ بنتا تو غربت اس کا دروازہ نہ آن کھٹکھٹاتی۔ اس لیے غریبوں کی مدد کیا کرو۔ آج آپ دیکھتے نہیں، ہمارے محلے میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، ہمارے محلے میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس مرنے والے کے گھر پوری فیملی کے لیے کھانا پہنچاتے ہیں، پوری فیملی کے لیے رزق پہنچاتے ہیں، کیونکہ اس گھر میں فوتگی ہو گئی، کیونکہ اس گھر میں جدائی ہو گئی، غم نے اس گھر میں ڈیرا ڈال دیا۔ میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا، آخر مر گیا۔